نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طے پایا تھا کہ رمضان شریف میں منگل اور بدھ 2 دن سوال و جواب رہیں گے اور جمعرات کو کسی موضوع پر گفتگو ہوگی. پچھلے جمعرات کو مخدومہ کائنات ام السادات سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، ہدیہ پیش کیا تھا. آج ایمانیات کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر گفتگو ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں جا سکتا. ناظرین میں سے جو لوگ کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تکمیل الایمان یہ کتاب ہے شیخ محقق حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اردو اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. علامہ طور پشتی کی کتابیں بھی بازار میں مل جاتی ہیں. ہمارے لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے بڑی آسانی کی اور ایک کتاب لکھی ہے ہمارا اسلام. وہ بھی اردو میں ہے، آسان اردو میں ہے، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے یا سنی کتب خانوں سے یہ کتابیں دستیاب ہیں. ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر بھی ہوں، کیونکہ آج کل لوگ کتابیں خریدتے نہیں ہیں. PDF مل جائے جی. حالانکہ جس نے کتاب تیار کی ہے کتنے مرحلوں سے گزرے ہیں، کتنا ہی اس نے توانائی خرچ کی ہے اور پھر کتنی مشکل سے چھپوائی ہے، اور آپ اس کو لینا نہیں چاہتے، PDF چاہتے ہیں. بہرحال پڑھیں صحیح، PDF پڑھیں یا ہارڈ کاپی پڑھیں، لیکن پڑھیں. ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. قرآن میں لفظ مسلمان نہیں، مسلمین، ہوا سماکم المسلمین یہ لفظ آیا ہے. اسلام یہ مصدر ہے، اس کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا. تو مسلمان کے معنی ہوں گے گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا، کمپلیٹ سبمیشن انگلش میں کہیں گے. قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا وإن لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے. کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. لازمی بات ہے، اسلام اور ایمان الگ الگ لفظ ہیں تو معنی میں بھی کچھ فرق ہوگا. کائنات میں الفاظ کم ہیں، معانی بہت زیادہ ہیں. میں اس کی تفصیل میں ہر ایک کی بات کی جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، جنہیں سراج الہند بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم. ان کا
فتاوی بھی موجود ہے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر مختصر کچھ پاروں کی وہ بھی موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے ہمیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ ہمارے لیے بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح حدیث شریف ہے مشکات شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی لباس میں، انسانی شکل میں ایک مسافر، ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیے، مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے وہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کا طریقہ تھا بڑے ادب والا، عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، میں ساری تفصیل میں نہیں گیا ورنہ کتنی باتیں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ارکان اسلام، عمل کرنا کیا ہے اور ماننا کیا ہے، حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو تمہاری یہ حالت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف بھی ہے، یہ احسان بھی ہے، یہ درجہ کمال بھی ہے۔ ہمارا جو حال ہے وہ ہم پر واضح ہے۔ ہم ایمان کی صفتوں میں ہم پہلے کلمے پڑھتے ہیں، 6 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ ہم اس کو طیب کہتے ہیں، ہمارے ہاں بچوں کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن کی 2 آیتوں سے الفاظ ملا کر کلمہ بنا ہے۔ دوسرا کلمہ ہم اس کو شہادت، گواہی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقدس بندے اور رسول ہیں۔ پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تمجید اللہ کی بزرگی، اللہ کی شان، کہ وہ پاک بھی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، ہر طرح سب سے بڑا ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خود سے قوت والا نہیں، وہ ہر طرح قوت والا ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی یعنی ایسا نہیں جو اس کے مقابل ہو سکے۔ پھر ہم کلمہ توحید چہارم پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبیوں کی دعا بھی، سارے نبی دعا میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے یہ کلمہ، اور اس کلمات کو پڑھنے کا بہت ثواب، بلکہ بازار میں جائیں تو یہ کلمہ پڑھیں، خاص طور پر حکم۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ سارے کلمے یاد ہونے چاہیے۔ پنجم کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر ہم چھٹا کلمہ رد کفر پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم، تبت عنہ وتبرأت من الشرک والکفر والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ اس میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل۔ ایمان مجمل مختصر کر کے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت مختصر باتیں کرنی ہیں، اس لیے بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتا۔ عقیدہ، یہ عین قاف دال عربی کا لفظ ہے، اس سے کہ معنی کسی چیز کو باندھنے کے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کے کچھ خاص الفاظ ایسے ہیں جن سے وہ عقیدہ بنتا ہے، اس کو اپنے دل میں نقش کر لیتے ہیں، اپنے دل سے باندھ لیتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ یہ کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اس کا یہ نام بھی میرے رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہے نا، خطبہ حجۃ الوداع کے وقت جو وحی نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین ہے، دین قانون کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہمارے لیے مکمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی جاتی ہے کیونکہ ان سے ہمیں ملا، تو اس کو دین مصطفیٰ کہیں، اس کو دین اسلام کہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بارگاہ نبوت سے ہمیں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، انہی پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے وہ معنی جو انہوں نے کیے ہیں منقول متواتر، یعنی وہ نقل کیے ہوئے ہیں اور نبی پاک سے لے کر اب تک وہ چلے آ رہے ہیں، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس کا کوئی اور معنی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیات ہیں، مقطعات ہیں، متشابہات ہیں اور محکمات ہیں۔ مقطعات یعنی وہ لفظ لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے توڑ توڑ کے الگ الگ کر کے، جیسے الف لام میم، لکھا اکٹھا ہوگا، پڑھا الگ الگ جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم خود سے اس کا کوئی معنی نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرتا ہے اس پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ متشابہات، یہ آیات بھی قرآن میں ہیں،
ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، ان پر بھی بہت سے علماء، کیونکہ کون سی آیت متشابہات میں سے ہے کون سی نہیں ہے یہ علماء نے واضح کیا ہے۔ ہم اس میں ان کا ایمان رکھتے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر، مگر ہم عمل کرتے ہیں محکمات، آیات محکمات پر، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی الگ لغت ہے، عام لغت سے ہم قرآن کے اگر معنی کریں گے تو صحیح مفہوم تک نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں قرآن کے لیے خود سے ترجمہ کرنا، خود سے تفسیر کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ 18 علوم، 21 علوم بیان کیے گئے ہیں، جب تک وہ پوری طرح نہ آتے ہوں نہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا چاہیے نہ تفسیر کرنی چاہیے۔ قرآن کی کچھ تفسیر خود قرآن کرتا ہے یا حدیث پاک سے ہوتی ہے یا پھر اس کی روشنی میں ہوتی ہے۔ من فسر القرآن برأیہ، جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا، تو وہ اپنی منشا بیان کر رہا ہے یا منشائے ربانی بیان کر رہا ہے؟ تو کوئی اپنی رائے سے تفسیر کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور یہ کھیل آج کل عام ہے۔ کوئی کھلاڑی، کوئی سنگر، کوئی اٹھتے ہیں اور وہ ترجمہ و تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، اس کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، ہمیں اسی منہ سے قرآن ملا ہے، اسی منہ سے حدیث ملی ہے، اور نبی کے بارے میں قرآن نے واضح کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا یہ حبیب جو ہے یہ اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے، یعنی اس منہ پہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ یہ وحی غیر مطلوع جس کو کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کی گواہی ہے جو نبی کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول بھیجے ہی اس لیے گئے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، نماز قرآن میں دیکھیں نا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ سب سے پہلی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ ان پر اسلام کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے۔ یہ ارکان، ان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اب نماز گواہی کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز کا حکم، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح نماز پڑھو۔ یہ تو نہیں فرمایا صلو کما اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، ویسی تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز سکھائی ہم ویسے پڑھتے ہیں۔ کچھ ارکان شروع میں ادا کیے، کچھ بعد میں منع کر دیے، جیسے اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ کچھ مسائل ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام فاتحہ پڑھ لے تو آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے۔ رفع یدین رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں اٹھنے کے بعد رفع یدین، ہاتھ اٹھانا، یہ پہلے سجدے میں بھی تھا، دوسری چیزوں میں تھا، نبی پاک نے پہلے کیا پھر منع فرما دیا، روایتیں موجود ہیں۔ اچھا، اب لفظ آتا ہے مذہب۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو، دین پر چلنے کا راستہ۔ اہل سنت و جماعت کے 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان سے جو ہمیں فقہ پہنچی ہے اس کو مذہب حنفی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی سے وہ فقہ شافعی، امام
مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مالکی، اور امام احمد بن حنبل سے جو آئی حنبلی، یہ چاروں سنی ہیں، ان میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں تقلید ہوتی ہے اور اس میں تعبیر کا کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ چاروں سنی ہیں، ان کے مقلد بھی مسلمان ہیں اور صحیح ہیں، بس سنی ہونا یعنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہونا، یہ مسلک بھی راستے کو کہتے ہیں، ملانے والا راستہ۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ نبی پاک اور ان کے صحابہ کے طریقے والے، یہ لوگ مقلد کہلاتے ہیں۔ مقلد کے کیا معنی ہے؟ تقلید کرنا۔ تقلید کے حوالے سے بہت آسان لفظوں میں بتا دوں کہ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر، یہ میرے الفاظ پر توجہ رہے، کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا۔ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، اس میں پیروی ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ تقلید فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ وہ شخص جو خود سے قرآن حدیث سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا صحیح طرح، اس کو تقلید کرنا ضروری ہے۔ یہ انتظامی معاملہ بھی ہے اور ایک بہت اہم بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتنی قابلیت صلاحیت رکھتا ہے کہ صحیح طرح خود قرآن اور حدیث سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، تقلید نہ کرے۔ لیکن ایسی بہت سی یعنی مثالیں موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، سیدنا داتا گنج بخش، سیدنا غوث پاک، سیدنا خواجہ غریب نواز، کیسے کیسے بڑے بڑے علماء، یہ سب مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف مدون کی ترتیب کی، وہ بھی مقلد ہیں۔ امام مسلم دیکھ لیں، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، یہ سب مقلد ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں مقلد، اور آج کوئی شخص کہے کہ نہیں جی میں مقلد نہیں ہوتا، تو اس کو کہیں نہ کہیں دھوکہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں بہک جائے گا اور خرابی کر بیٹھے گا۔ تو کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے مان لینا۔ جب اس کو دین کا سچا عالم مان لیا تو یقین ہے یہ جو جواب دے گا قرآن و حدیث سے دے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم کتنے علماء سے مسئلے معلوم کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا۔ اب اہل سنت و جماعت کے یہ چاروں مذاہب، ایک فقہ جعفریہ کے نام سے الگ، جو اہل تشیع، جن کو آپ اہل تشیع کہتے ہیں، اصل لفظ اہل تشیع، وہ فقہ جعفریہ کے نام سے اپنا الگ معاملہ رکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، اکثریت جو ہیں دنیا میں وہ احناف، حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والا، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ 83,000 ہمیں اصول دے گئے، جن سے آج تک کروڑوں مسائل ہم نے معلوم کیے۔ یہ میں مختصر تعارف کرا رہا ہوں آپ کو۔ اہل سنت و جماعت کا لفظ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی، یعنی اس وقت بھی یہ لفظ رائج تھا، موجود تھا۔ اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اہل سنت کے الفاظ احادیث میں موجود، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس آیت کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لے شروع سے اب تک، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے ان کے لیے اہل سنت کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ اہل سنت ہوں گے۔ یہ میں نے مختصراً ابتدائی باتیں کی۔ مسلمان ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اس کے رسول کو ماننے والا۔ اب میں نے ایمان کی صفتیں آپ کے سامنے پڑھی نا، کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور حشر وغیرہ جو ہم مانتے ہیں سارے۔ زبان سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، دل سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔
یہ مسلمان ہونا۔ ایک مسلمان کے لیے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے، وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں کہ ان باتوں کو مانے بغیر یا ان کا انکار کرنے کی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ ضروریات دین ہیں۔ پھر اس کے بعد ضروریات اہل سنت کا لفظ آتا ہے، اس میں سے میں آپ کو جھلک دکھاؤں گا، صرف میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک بات پر مجھے ایک ایک گھنٹہ گفتگو کرنی پڑے گی۔ ضروریات دین کی واضح اور جامع تعریف کیا ہے؟ دین کے وہ احکام اور مسائل جو قرآن کریم یا حدیث متواتر یا اجماع سے، اجماع کا معنی ہے جس پہ سب جمع ہوں، اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہ کی گنجائش ہو، نہ تعویل۔ تعویل کا مطلب ظاہری معنی ہٹا کر دوسرے معنی پہنانا، ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرنا، اور ان کا دین سے ہونا خواص و عوام، عام اور خاص سبھی جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالی عز و جل کی وحدانیت، کہ اللہ تعالی ایک ہے، یہ ہم سب کہتے ہیں، مگر اس ایک ہونے کے معنی کیا ہیں یہ ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم۔ مثلا ایک ہوتا ہے واحد عددی، ڈیجیٹل یعنی نمبر وائز 1، تو ایک کے تو 2 آدھے ہو جاتے ہیں، یا وہ 2 کا ایک ہوتا ہے، 2 میں کا ایک، 1 کا 2 کا دوسرا، 3 کا تیسرا، 4 کا چوتھا، 5 کا پانچواں، یہ واحد عددی ہوگا۔ تو اللہ تعالی واحد عددی نہیں ہے، ایک واحد نوعی ہوتا ہے، قسم، کائنڈ۔ لوہا الگ چیز ہے، لکڑی الگ چیز ہے، چاول الگ چیز ہے، گندم۔ تو واحد جنسی، واحد نوعی، یہ بھی اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری۔ کبھی ایسا کوئی مرحلہ تھا ہی نہیں کہ اللہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں، یہ ماننا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی اس کو نہ مانے تو وہ کسی طرح بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سارے نبی، ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000 کے الفاظ آئے ہیں، تعداد آئی ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کم و بیش، مورو لیس 1.25 نبی۔ سب کے نام ہمارے پاس نہیں، 25 یا 26 کے نام ہیں، ان کے سوا باقی سب کے ہمارے پاس نام بھی نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی اسی کی آگے تبلیغ کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، رسول احکام کے ساتھ ہوتا ہے۔ 313 رسول ہیں اور باقی تمام انبیاء کرام، ان سب کو سچا ماننا، یہ بھی ضروریات دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ قرآن کریم کے 3 پارے کی آپ پہلی آیت پڑھ لیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کو درجوں بلند کیا، جس سے کلام کیا وہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو درجوں بلند کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سارے نبی نبوت میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں ہیں۔ نبوت میں سارے نبی ہیں،
مگر درجے میں برابر نہیں۔ کچھ لوگوں نے نبوت کی تقسیم کی ہے، وہ جانیں ان کا کام۔ میں آپ کو اہل سنت کے مطابق صحیح عقیدے بتا رہا ہوں۔ اب عقیدہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کسے کہتے ہیں، تو اب اس سے ہٹ کر کوئی نظریہ بنانا، دل میں جمانا، وہ ہمیں مسلمان نہیں رہنے دے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ضروریات دین، ان کا ثبوت قرآن عظیم، حدیث متواتر یا اجماع، قطعیات دلالات، واضحات الافادات، یعنی جو چیزیں بالکل ایبسولوٹلی طے ہو چکی ہیں، ان میں کوئی رد و بدل، چینجز نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ شبے کی گنجائش نہ تعویل کی کوئی گنجائش ان میں، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اچھا جی، ضروریات دین وہ جن کو ہر خاص و عام جب ہم کہتے ہیں کامن پیپل بھی اور اسپیشل پیپل بھی سب جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، یہ چیزیں وہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، نبیوں کا ختم کرنے والا۔ خاتم کے معنی افضل کر کے یا کچھ اور کر کے کوئی ادھر ادھر کی راہ نکالنا، یہ کسی طرح اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خواص سے مراد، خاص سے مراد کون ہیں اور عام سے مراد کون ہے؟ میں نے خاص و عام کہا تو سنیں۔ خواص سے مراد وہ علماء حق جنہوں نے باقاعدہ دین سیکھا، سمجھا، خاص سے مراد وہ ہیں، اور عوام سے مراد، عام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کرام کی صحبت میں رہتے ہوں۔ صحبت کا مطلب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ان سے دین سیکھتے ہوں، سنتے ہوں، مسائل کا ذوق رکھتے ہوں، جاننے کا شوق رکھتے ہوں۔ عوام سے مراد وہ نہیں ہے کہ جی جنگل اور پہاڑوں میں رہنے والے جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، یا ایسے لوگوں کا جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ مراد نہیں ہے۔ خواص و عوام سے مراد کیا ہیں آپ نے وہ بھی سن لیا۔ البتہ ان کے جو عام لوگ ہیں، ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں، انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان و عقیدہ رکھتے ہوں، یعنی ان کو تفصیل تو معلوم نہیں، مگر وہ یہ کہتے ہوں کہ دین سچا ہے، دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ سچی ہیں۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کا انکار نہیں کرتے، یہ ذہن میں رہے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ باتیں سنی، اس میں سے میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھا دوں۔ اور صانع عالم، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ خود سے ہے۔ ازلی، ابدی کے لفظ بھی اس کے لیے کہے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا وقت سوچا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہ ذات میں ہے نہ صفات میں، یعنی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا نہ ذاتی طور پر کوئی نہ صفاتی طور پر، کسی کی ذات صفات میں کچھ ایسی بات اس کے علاوہ نہیں۔ تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ذل اور پرتو ہیں، یعنی جو کچھ ہے اسی کا فیض ہے، اسی کی برکت ہے، اس کے بغیر کسی میں کچھ کمال مانا نہیں جا سکتا۔ وجوب وجود یعنی واجب الوجود ہونا، استحقاق عبادت، خالقیت باختیار خود، تدبیر کائنات، کلی و جزوی اس کی ذات مقدس سے مختص ہیں۔
آپ کو یہ زبان ذرا تھوڑی سی مشکل لگے گی، مگر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، آپ ہمارا اسلام پڑھیں گے اس میں آپ کو آسان ہو کر مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا عبادت کا حق کسی کا نہیں ہے، کسی اور کو ہم عبادت کے لائق مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی اور نے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو وہ خالق حقیقی نہیں، رب نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ کسی نے کوئی مشین بنا لی، کسی نے کوئی چیز بنا لی، آپ اس کو بھی خالق کہہ دیتے ہیں، بنانے والا، لیکن خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کائنات کا بنانے والا۔ وہ کسی سے نمونہ نہیں لیتا، کوئی سانچہ نہیں لیتا، کوئی ڈائی نہیں لیتا، وہ خود اسی کی تدبیر ہے، خود اسی کا سارا سلسلہ ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کائنات کلی و جزوی، یعنی پوری کائنات آپ پارشل کہیں یا ٹوٹل کہیں، یہ سب اس کی ذات مقدس سے ہی مختص، یعنی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، صفات ذاتیہ، یہ سب حق تعالیٰ کی ہے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، قدرت سب کچھ کر سکنا، علم جاننا، کلام فرمانا، سننا، دیکھنا، یہ بنیادی طور پر حقیقی طور پر سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں جو کچھ حاصل ہے وہ رب کی عطا سے، ہم زندگی کو، ہماری حیات ہے، ہمارے پاس علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے، اللہ خود سے، اور جیسا کمال اس کا ہے ویسا ہی ہو بہو کسی اور کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ان سب سے وہ خود سے متصف ہے، یعنی یہ وہ سارے صفات خود رکھتا ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے، ان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، ہم اس کو ناپ نہیں سکتے۔ باقی صفات فعلیہ، نفسیہ، سلبیہ، اضافیہ ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کائنات کو خلعت وجود بخشنے سے پیشتر، یعنی یہ کائنات اس کا وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی کامل تھا جیسا بعد میں۔ الآن کما کان، وہ جیسا اب ہے ویسا پہلے تھا، جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، اس میں ہم کوئی کمی بیشی کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی چیز کم تھی بعد میں ہو گئی، ایسا اس کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ شفائے مریض، عطائے رزق، ازالہ تکلیف و مصائب بطور استقلال و خلق اسی کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔ چونکہ بیان کرنا ہوتا ہے تو لفظ ہیں، اب عربی کے فارسی کے لفظ ہیں، لیکن میں آپ کو آسان کر کے سنا رہا ہوں کہ ہم جو مرض ہو جاتے ہیں، ہمیں بیماری ہو جاتی ہے، اس میں شفا، جو ہمیں رزق ملتا ہے، کھانا پینا، نعمت، زندگی، وجود، علم، جتنی صلاحیتیں، ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ کیسے دور ہوگی، یہ سب کچھ اصل میں حقیقی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کوئی اور کسی طرح کوئی سلسلہ، تو لیکن استقلالاً کہنا ہے کہ یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر کوئی اور نبی، ولی، کوئی اور شخص کسی سے کچھ ظاہر ہوتا ہے تو وہ جزوی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا۔ پوری طرح یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کسی کو نہ دے، کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ ہاں، جو کرے گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے، اس کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ طبیب، بادشاہ، دیگر اسباب ظاہری و باطنی ہم دعا کرتے ہیں، یا جو بھی کچھ ہے اللہ کی عطا سے، اس کی یعنی فیضان سے ہوگا، اس کے بغیر ہم نہیں سوچ سکتے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹرمز بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ہم لوگ تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جوہر،
عرض، جسم، مکان، زمان، جہت، حرکت، انتقال، تبدیل ذاتی و صفاتی، جہل، کذب، ممکنات سے مختص ہیں یہ ذات حق پر، یہ سب محال بذات، اللہ کے لیے محال بذات۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جھوٹ کا تصور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تبدیل ذاتی وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ اللہ کے لیے محال بذات ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو یعنی بہت ہی مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہے۔ ید اللہ کا لفظ قرآن میں اس سے مراد ہم اپنے جیسے ہاتھ نہیں لے سکتے، بے مثل دست قدرت، یہ نہیں کہیں گے جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، جس طرح ہماری آنکھ ہے، اسی طرح اللہ کی، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی طرح نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ تمام خیر و شر خالق الکل جل شانہ کے ارادہ و خلق و تقدیر سے ہے، جو ازل میں مقرر ہو چکا، وہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن راضی صرف خیر پر ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں، انکار کریں۔ یہ ہے رضا۔ مشیت کیا ہے، رضا کیا ہے، ہم اپنی عقل سے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا واضح فرمایا، ہمیں اسی پر یقین رکھنا ہے۔ کون خیر اور شر، اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا ہے میں بحث نہیں کروں گا، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تمیز دی ہے، اس کے لیے رہنمائی دی ہے، قرآن دیا ہے، نبی بھیجے، تو ہم کسی طرح کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہماری رہنمائی کا، گائیڈنس کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ تقدیر کے بارے میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں منع کیا گیا۔ ہماری عقل مختصر ہے، محدود ہے، ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے۔ ہم کوئی ایسا لفظ کہہ جائیں یا ایسی بات کہہ جائے کہ ہم سے ایمان نکل جائے، تو ہمیں تقدیر پر بحث، گفتگو، ڈیبیٹ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں، مگر اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے لیے نوازشیں رکھیں، عنایتیں رکھیں، تو ہم اس کو ضرورت نہیں، بے پرواہ، لیکن ہم پر اس نے مہربانی کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ مختصر، میں صرف رب تعالیٰ کی باتیں کرتا رہوں تو مجھے کم از کم 3 سے 4 پروگرام چاہیے کہ میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، ہمارے عمل کے مطابق نہیں۔ ہمارے عمل کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بات کروں۔ اسلام و ایمان کا رکن اعظم، جس کے بغیر کسی حالت میں بندہ مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد لازمی، ضروری، قطعی، ایبسلوٹ ہے۔ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے حبیب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کی عطا سے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت، عظمت، کمال والے ہیں۔ ان کے تمام کمالات ثابتہ بالنص صریح، یعنی قرآن حدیث کے الفاظ سے واضح ہیں، تصدیق قلبی اور اقرار لسانی ہے۔ آپ کی تعظیم ظاہری و باطنی سے ہر حالت میں متصف رہنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ہر حال میں تعظیم کرنی ہے، ہلکا سا لفظ بھی ان کی شان کے خلاف نہیں کہنا۔
قرآن کریم میں ترتیب میں جہاں یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ آئے، اے ایمان والو، وہ قرآن کریم کی پہلے پارے میں اس کے آخر میں جا کے سورہ بقرہ میں آتے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ لا تقولوا راعنا، میرے نبی کو راعنا نہیں کہنا۔ لفظ راعنا اس کے معنی اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا ہماری رعایت کیجئے، مگر یہودیوں کے ہاں یہ گالی سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بھی نبی کے لیے کہنے سے منع کر دیا۔ اس میں ایک اور بھی گنجائش تھی، عین کی زیر کو ذرا سا کھینچ کے راعینا کی بجائے راعینا پڑھ لیں گے تو معنی ہو جائے گا ہمارا چرواہا۔ تو نبی کی کیسی توہین ہو جائے گی؟ تو اللہ نے جس لفظ میں گنجائش تھی نا بے ادبی کی، وہ بھی نبی کے لیے بولنے سے منع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وقول انظرنا، ان سے کہیں ہم پر نظر کرم کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کے آداب سکھا رہا ہے۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے قرآن میں نبی کی تعظیم کا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے نماز روزے میں سستی کوتاہی کی تو سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے معاف کر دے گا، مگر نبی کی تعظیم کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں کوئی سستی کوتاہی نہیں کی جا سکتی، بہت ہی نازک معاملہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے۔ اہل ایمان کو جان لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے جی کوئی کہتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوگا، نہ، ہم نہ سن سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ سہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، نبی کی تعظیم نہیں تو کچھ نہیں۔ دیکھیے قرآن میں حکم ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، ایمان لانے کے بعد پہلا کام نبی کی تعظیم و توقیر کرنا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے۔ نبی کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے۔ کوئی لفظ بے ادبی کا کہنا تو دور کی بات ہے، آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے۔ یہ کون پروٹوکول سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے۔ اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس کیسے نظریات، کیسے خیالات اور کیسے انتظامات ہونے چاہیے کہ ان کا ذکر کریں تو ادب سے، اور کوشش رہے کہ معمولی سی بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ایمان کی پونجی لٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام عبادات کی اصل ہے، اس میں کمی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سب کے سردار ہیں۔ میثاق توحید الہی و ربوبیت ذات حق جیسا تمام بنی آدم سے اللہ نے عہد لیا تھا، ویسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعظیم کا تمام انبیاء سے مؤکد طور پر عہد لینا باخبار الہی منصوص ہے۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب وہ بڑی شان والا رسول آئے گا اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرے گا، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا، نبیوں کو بھی پابند کیا۔ تو عام لوگوں کو کیا دیکھنا چاہیے کہ ان کو کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ خاتم یا خاتم، تے کے زیر سے پڑھیں، تے کے زبر سے پڑھیں، معنی یہی ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے۔ اگر خاتم کا معنی کوئی مہر لگاتا ہے تو مہر بھی آخر میں لگتی ہے، یعنی کوئی اس کا ہیر پھیر کر کے کوئی اور معنی نہیں نکالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ تو آپ کے زمانے میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور کے وصف خاتم النبیین کے یہی معنی ضروریات دینیہ
سے ہیں کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ اس معنی کو ناسمجھ لوگوں کا خیال بتانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی واقع یا جائز کہنا یہ کفر ہے۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا، یہ عوام کا خیال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، اور قرآن کی متعدد آئے، اور پھر خود نبی پاک نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب جو اس معنی کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، زمانی، مکانی، کسی قسم کی کوئی نبوت نبی کے بعد کوئی ثابت نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں نے جاننے والے کا یعنی وہ سب سے زیادہ عالم ہیں، عالم ہیں۔ ان کا علم اقدس تمام مخلوقات کے علوم سے واسع ہے، یعنی بہت پھیلا ہوا، بڑا ہوا۔ کسی مخلوق کے علم کو علم اقدس سے زیادہ وسیع کہنا کفر، جیسا کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہے وہ کفر کرتا ہے۔ میرے نبی سے زیادہ کمال والا، علم والا، شان والا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، جو ہمارے حواس سے، ہڈن تھنگز فرام سینسز، ہمارے حواس سے جو چھپا ہوا، غیب عطا کرنے والا اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے پسندیدہ رسول کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب کتنا پیمائش کرنے والے ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس کون سا میجرمنٹ ہے، کون سا فیتہ ہے جس سے ہم ناپ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا، جملہ اولین و آخرین کے جمیع علوم کا مجموعہ، اور لوح محفوظ میں قلم قدرت کا لکھا ہوا سارا علم، ما کان و ما یکون، یہ سب اس کا جز ہے۔ یعنی نبی کو کیا اللہ نے عطا کیا، دنیا میں کوئی شمار کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کا نبی لینے والا ہے۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، تفاسیر میں بیان موجود۔ میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں کچھ اس کے بارے میں واضح فرمایا۔ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اللہ کا عطا کیا ہوا علم غیب رکھتے ہیں۔ یہ آج سائنس کے ہوتے ہوئے اتنی چیزیں کہ جناب کیا کیا معمولی سے معمولی، باریک سے باریک چیزیں کہاں چھپی ہوئی، وہ مشین دیکھ لے اور اللہ کا نبی نہ دیکھے، کیسی بات ہے۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور کو ملنے والے علم جتنا ملا ہے اس کی کیا تخصیص، ان کی کیا تخصیص، ایسا علم تو زید و عمر کو، پاگلوں، بچوں کو، جانوروں کو، انہوں نے جب ایسا اس کو لکھ دیا کہ جیسا نبی کو جتنا یا جیسا علم ملا ویسا جانوروں، پاگلوں کو بھی ہے، تو جو ایسی بات کرے کیا ایمان والا رہ جائے گا؟ اور پھر جس شخص نے ایسی بات کی اس کو مسلمان ماننے والا خود مومن رہ جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی اطاعت و اتباع اور محبت فرض ہے، اس کے ترک پر عذاب علیم کا وعید منصوص یعنی قرآن میں بتا دیا گیا۔ نبی سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ سن لیں کہ جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ نے ماننی ہے۔ نبی پاک کی اقتداء اور اتباع سنت اقوال و افعال میں آپ کے اوامر و نواہی کی تعمیل،
نبی پاک نے جس کا حکم دے دیا، جس سے منع فرما دیا، نبی پاک نے جو فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، آپ کی پیروی اور آپ کا حکم ماننا ہم سب پر لازم، ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں۔ زبان و دل سے آپ کا ذکر کرنا، آپ کے جمال پاک کا مشتاق ہونا، نبی کے حسن و جمال کو یعنی تمنا کرنا کہ مجھے ان کا جلوہ نظر آ جائے، دل، زبان اور بدن سے آپ کی تعظیم کرنا۔ آپ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور جو آپ کے ارد گرد جن کو اہل بیت کہا گیا ہے، حضرت عقیل اور حضرت جعفر وغیرہ کی اولاد، ان سب کو محبت ان کے لیے اور تعظیم رکھنا، آپ کے صحابہ سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، یعنی جو نبی کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت نہیں رکھتے، دشمنی رکھتے، ان سے ہم دوستی نہیں رکھ سکتے۔ جو ان سے بغض رکھتے ہیں ہمیں ان سے بغض رکھنا ہوگا۔ آپ کی سنت کے تارک کو برا سمجھنا، تارک ترک کرنے والا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آپ کی تعظیم جیسی کہ ہر ایک مومن پر ظاہری زیارت کے وقت فرض تھی، ویسی ہی اب بھی آپ کی حدیث، فضائل اور نام مبارک سنتے وقت لازم و ضروری ہے۔ پس ان میں اتباع سلف مسلمانوں میں جو مباح وجود تعظیم مروجہ ہر ملک ہوں، ان کا بوقت ذکر حضور سرور عالم بجا لانا تقاضائے ایمان ہے۔ شاید آپ کو پورا جملہ سمجھ نہیں آیا تو سمجھا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے، جس طرح ان کی تعظیم ہر ایک پر لازم تھی، ویسی ہی اب بھی لازم۔ ان کا ارشاد سنیں، ان کا نام سنیں، ان کے فضائل سنیں تو ہم نے تعظیم رکھنی ہے، یعنی اس کو یوں نہیں لینا کہ جیسے کسی اور کا ذکر، بڑا اہتمام ہونا چاہیے اور ادب ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ملک میں مختلف طریقے رائج ہوتے ہیں، تو مجالس میلاد منعقد کرنا، نعت خوانی کرنا ادب کے ساتھ، یہ جو پروفیشنل ہے اس کی بات نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے نورانی روحانی طور پر حاضر و ناظر ماننا کہ وہ جسم کے ساتھ مدینے میں ہے، جسم پاک کے ساتھ نورانیت اور روحانیت اسپریچولی پوری کائنات میں ان کے جلوے ہیں، تو ان کا ہر طرح ادب کرنا، ان کا ذکر پاک کرنا، جب کبھی ان کا نام لینا ادب آداب سے لینا، اور درود و سلام کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہنا بہت ضروری ہوگا۔ جو ممکنات و مخلوقات احاطہ ربوبیت الہیہ میں داخل ہیں، آسان کر دوں، ہر وہ ذرہ کائنات کا جو اللہ کی ربوبیت میں داخل، جس کا اللہ رب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مبعوث ہے، حضور ان سب کے رسول۔ آسان لفظوں میں کہوں، جہاں جہاں رب کی، خدا کی خدائی، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس کوئی حصہ مخلوقات آپ کی دعوت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اسی طرح شفاعت کا بیان ہو، خلافت کبریٰ کا بیان ہو، افضلیت مطلقہ کا بیان ہو کہ نبی پاک سب سے افضل ہے، نبی پاک اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، ان کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا، حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ امتناع نظیر کہا جاتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور ان جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے بے مثل بے مثال بنایا، اللہ خود بے مثل بے مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری میں آئے،
وہ بلا شبہ بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر ہمارے تمہارے جیسے بشر نہیں، وہ بے مثل و بے مثال بشر، وہ سید البشر، وہ خیر البشر، وہ افضل البشر، ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کی کتنی شان ہے، کیا ان کی حقیقت ہے، یہ صرف رب تعالی جانتا ہے۔ بنسبت علوم اولین و آخرین آپ کا علم اعلیٰ اور اکمل ہے۔ آپ سے پہلے جتنے ہوئے، آپ کے بعد جتنے ہوں گے، حضور ان سب میں سب سے زیادہ عالم ہیں، اکمل ہیں، یعنی میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کا علم دیا، علم الہی غیر متناہی بالفعل اور محیط ہے۔ فتویٰ لگانے والے ذرا دھیان سے سن لیں، علم الہی غیر متناہی بالفعل اور محیط ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم متناہی بالفعل وغیر متناہی بالقوہ اور محاط ہے۔ اس کے بعد کسی فتوے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہم نے ان کے علم کو نہ اللہ کی طرح مانا، نہ اس کے مثل کہا، یہ واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اکمل ہیں۔ قبل نبوت سے مراد اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کبائر و صغائر سے معصوم اور تمام قبائح بشری سے مبرہ ہیں۔ قبائح جمع قبیح کی ہے، بری چیزیں جن کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد چھوٹے بڑے ہر قسم کے عیب اور یہ گناہوں وغیرہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کے بارے میں کسی گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ اس میں بہت ساری باتیں آگے تفصیل میں عوارض کے حوالے سے، اور دوسری حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مغیبات پر مطلع ہونا، یعنی غیب پر مطلع ہونا احادیث سے بھی آیات سے بھی بالتواتر ثابت ہے۔ منکر اس کا منکر قطعیات ہے، ذہن میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں حقیقی حیات کے ساتھ، جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی امت کے حالات پر ہر لمحہ مطلع ہیں، اور امت پر روحانی اور نورانی طور پر حاضر و ناظر ہیں۔ جو روضہ انور کی زیارت، جس کو ہم عظیم السعادات یعنی نیکیوں میں سے، بھلائیوں میں سے سب سے بہتر جانتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا بدترین یعنی بدعات بدترین میں سے ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی حالت میں بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا، معراج جسمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا اور بچشم ظاہر اپنا دیدار کرایا۔ شق القمر، چاند کا ٹکڑے کرنا، ستون مسجد شریف کا آپ کے فراق میں گریہ وزاری کرنا، ستون حنانہ کا رونا، شجر و حجر درختوں اور پتھروں کا آپ کی گواہی دینا اور آپ کو سجدہ کرنا اور آپ پر سلام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہونا اور ایک پیالہ پانی سے پورے لشکر کا سیراب ہونا، آپ کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہو جانا اور ان کا سیر ہونا، اور یعنی وہ بکری جس کا گوشت بھون لیا گیا، اس نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، آپ سے کلام کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، یہ سارے کے سارے ثابت ہیں، صحیح ہیں،
اور ان کا ماننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم ان میں سے کسی کا انکار کر کے کوئی خیر نہیں پا سکتے۔ اب عقائد کے قبیل سے آپ کو ضروریات دین اور سناؤں اور ضروریات اہل سنت سناؤں، لیکن جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا۔ میں آج کی محفل کو ابھی سمیٹتا ہوں، اس بیان کو میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا۔ میں آپ سے مختصراً عرض کروں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ہم نبی پاک کا ہر احترام، ان سے ہر طرح محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہی نے ان کو خلق فرمایا ہے، وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، بڑی شان والے، سارے نبی کمال والے۔ ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے مگر اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ کسی نبی کی بے ادبی ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، بڑی شان والا مانتے ہیں۔ یہ آپ نے کچھ باتیں آج سنی، کوشش کیجئے گا، ان کو سمجھیے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آسان کروں، وقت ہوتا تو میں ابھی آپ کے سامنے مزید بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت دیا ہے آپ کے اپنے معمولات رمضان کے، تو انشاءاللہ اسی بیان کو میں آگے جاری رکھوں گا۔ آپ نے کچھ ضروریات دین سنی ہے، ابھی پھر آپ کو ضروریات اہل سنت الگ کر کے بتانی ہے، تاکہ سنیوں کو معلوم ہو، ان کو کچھ نہ کچھ آگہی ہو۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کسی طرح کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رمضان شریف کی مقدس ساعتیں ہیں، یہ آئے دن اور بڑی تیزی سے اب گزرتے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں، برکات حاصل کریں، خود کو مغفرت کا مستحق بنائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بھی اور مجھ پر بھی کرم فرمائے، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔